السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے اندر بڑی ساری اشکال ہیں، کیونکہ یہ ایک عام ذہن بھی اس چیز کو سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بارے میں بہت سارے مسائل یہ بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نماز کے خلاف بولتے ہیں نماز نہیں ہے، یہ نماز جو عبادت ہے یہ نماز عبادت نہیں ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ پڑھ لو۔ تو مسلمانوں کے جتنے مذاہب بنے ہیں، میں تو لفظ مذاہب جان کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب مسلمان اگر ہوتے تو ہم سب ایک اس پہ ہوتے، ایک ایمان پہ بات کر رہے تھے۔ تو اس میں اہل تشیعوں کے اندر دیکھا جائے تو آپ آغا خانی ہیں، ان کا یہی کانسیپٹ ہے کہ نماز جو ہے وہ مطلب رکوع قیام سجدے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے دعا پڑھتے ہیں، آپ کے دوستوں میں کچھ ہوں گے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری نماز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت کے اندر بھی کچھ گروہ ایسے ہیں، کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک حوالہ دیتا ہوں، حقیقت صلاۃ کتاب ہے ڈاکٹر قمر زمان صاحب کی۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ کس مسلک کے تحت کیا ہے، جو میں نے پڑھی اس کا نام ہے حقیقت صلاۃ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صلاۃ جو ہے نا وہ یہ ہے ہی نہیں، نہ ہمیں مسجد کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مطلب دین کے حوالے سے اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہی صلاۃ بن گئی ہے۔ تو یہ ایک دو اشکال تو یہ ہیں۔ اچھا، تیسرا یہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ جی بعض ہیں بچے کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں پڑھیں، ہمیں اس سے فائدہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن وہ کہاں روک رہی ہے، بے حیائی اپنی جگہ ہے۔ ایسے بہت ساری اشکال ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو سٹارٹ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ کوئی بھی ہم پروگرام کریں تو ہم کوشش کریں گے پہلے اس کے معنی اصطلاحی ہیں یہ لغوی ہیں اس کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کا روٹ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور روٹ سے ہم میچ کرتے ہیں، تاکہ اگر کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے اس کے کئی معنی ہیں، مطلب ٹھیک ہیں کئی معنی۔ اب کہیں اصطلاح بنتی ہے تو کہیں مطلب یعنی لغت بتاتی ہے کہ اصل معنی کیا ہیں، جڑ کیا ہے اس کی۔ اگر وہ جڑ سے دور ہٹ کے چلا جائے تو اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن وہ جڑ کو پکڑ رہے ہیں وہ معنی، تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ اصلاح ہماری اسی صورت میں ہو سکتی ہے بھلے اصطلاحی معنی ہوں۔ اب یہ اس کا مادہ ہے سلو، صاد لام واو سلو۔ سلو سے ہمیں پتہ چلے گا یہ کہ یہ نماز کیا ہے، یہ سلو کیا چیز ہے ہمیں دیکھنا ہے۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک سلو ہے ایک مادہ، اور ایک اس کا روٹ ہے سلی۔ سلی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھیجنا، داخل کرنا۔ تو وہ قرآن میں جتنی سلی کی آیتیں ملیں گی آپ کو، وہ کہیں اللہ دوزخ میں ڈال رہا ہے تو وہاں سلی کا لفظ استعمال ہو گیا، لیکن ہمیں لینا ہے سلو۔ سلو کی قرآن کے اندر 99 آیتیں ہیں، تو اب وہ تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا میں سب کو لے کر آؤں۔ تو میں نے کچھ ترتیب بنائی تھی اپنے پاس، کچھ لکھی تھی، کچھ آیتیں میں نے نوٹ کی تھی کہ ہم صرف ان کا ذکر کر کے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس میں زیادہ تر جو ہے نا آپ کو آیتیں دیتا رہوں موضوع کے حساب سے۔ یعنی طریقہ نماز، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جی قرآن، یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں طریقہ نماز نہیں ہے۔ اس بارے میں پھر ان لوگوں سے ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ کروں کہ بھائی اگر قرآن میں طریقہ نماز نہیں ہے تو یہ پانچوں نمازیں جو آپ حدیث سے دکھا رہے ہیں، تو اس میں مجھے ایک ہی طریقہ بتا دیں، سب کا ایک ہی طریقہ ہو۔ یہاں تو ہر مذہب کا الگ الگ طریقہ ہے، وہ شافعی مذہب کا، حنبلی مذہب، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تو کوئی ہاتھ سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناف پہ باندھ رہا ہے۔ تو اگر یہ ایک طریقہ ہوتا اور حدیث سے ثابت ہوتا تو ایک ہی ہوتا جس پہ سب متفق ہوتے۔ اب احناف کے نزدیک جو ہے نا وہ رفع دین ہے ہی نہیں، اور احناف کی مسلمانوں میں دنیا میں بڑی ایک تعداد ہے۔ ان سے ہٹ کے دیگر دیکھیں تو بعض میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا ہے، بعض میں ہاتھ باندھ، مطلب یعنی حنبلی طریقہ الگ ہے، مالکی شافعی الگ ہے۔ تو یہ ایک اگر حدیث سے ثابت تھا، یعنی صرف حدیث سے ہی پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھی جائے، تو یہ دو تین طریقوں سے کیوں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ ایک ہی طریقے سے پڑھنا چاہیے نا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مذہب جو ہے کبھی متفق نہیں ہوتا ہے چیز پہ، ہمیشہ اس میں تکرار رہتی ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ کے عقیدے کے حساب سے آپ یہ طریقہ ہے آپ کا۔ میرا مذہب یہ جی میرا طریقہ یہ، تو مذہب سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں گے، اگر قرآن میں کہیں بھی مذہب کا لفظ نہیں ہے، پہلے بھی بول چکا ہوں پروگرام میں، اگر ہے تو مجھے بھیج دیجیے گا کہ آیت فلانی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ مذہب اختیار کرو۔ دین کا تو ہے، کثرت سے ہے۔ تو بہرحال اس کو آسان سمجھنے کے لیے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ صلاۃ کو سمجھ لیں اور تسبیح کو سمجھ لیں۔ کئی جگہ میں نے، ہو سکتا ہے آپ کو اعتراض بھی ہو کیونکہ میں نے پروگرامز اور کیے ہیں، اب آپ تک پہنچیں گے آگے۔ تو جیسے ذکر کے اندر میں نے کیا، تو اس کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو جائے میری بات سے نا، کہ ذکر تسبیح نہیں ہے۔ یعنی یہ جو تسبیح اور ذکر جو ہے نا، جو ہم جو کہتے ہیں نا، یہ
کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہم تعویذات بناتے ہیں یا وظائف کرتے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ کے پھونک دو یہ ہو جائے گا، یہ پانی میں گھول کو پی لو تو یہ ہو جائے گا. تو یہ تسبیحات اس کے لیے کی جاتی ہیں. تو یہ تسبیحات نہیں ہیں. جس طرح ہم نے صلاۃ کو سمجھا کہ اس کا مادہ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، سلو ہے، اسی طرح تسبیح کا بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا صلاۃ کے دو معنی پہلے ہاں تو کمپلیٹ کر دیں، پھر ہم تسبیح پہ آتے ہیں. صلاۃ جو ہے نا اس کے دو معنی، لغت میں اس کے معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاحاً یہ عبادت میں آتی ہے، یعنی جو ہم نماز جس کو کہتے ہیں. اب نماز عربی کا لفظ نہیں ہے، صلاۃ ہے. تو صلاۃ کے جو ہے نا حساب سے اصطلاحی معنی اس کے جو ہے نا وہ عبادت کے ہیں، اور لفظی معنی اس کے دعا کے ہیں. اچھا اب اس کے ساتھ صلاۃ اور تسبیح کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ساتھ ہوتی ہیں. جب اس کے بغیر صلاۃ ہوتی نہیں ہے اگر تسبیح نہ ہو اس میں. تو تسبیح کے معنی جو ہے، تسبیح کا جو روٹ ہے وہ سبح کا ہے، سین بے اور ہا، سواد نہیں ہے، یعنی صبح والا نہیں، سین سے ہی ہے. تو اس کی کئی آیتیں قرآن مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو سبح للہ ما فی السماوات، اب جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، مطلب ہر چیز زمین میں اور آسمان میں اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ یہ تسبیح کیا ہے. تو سبح ایک کے معنی اگر لفظی معنی اس کے دیکھے جائیں گے نا تو یہ ہوتا ہے تیزی کے لیے، کسی کام میں فاسٹ موومنٹ ہے. یہ سبح جو ہے وہ ایک موومنٹ ہے. اچھا اصطلاحی معنی میں ہم اس کو تعریف لے لیتے ہیں. لفظی معنی وہ ہیں فاسٹ، قرآن میں ہے، کئی جگہ آپ کو مل جائے گا. دیکھیں آپ اب کیونکہ تسبیح اور ہر چیز تسبیح کر رہی ہے کائنات کے اندر، یہ سورج چاند ستارے سب ایک دوسرے سے تیر رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ تسبیح ہے. یعنی ہر کوئی اپنے پراپر وے میں فاسٹ کام کر رہا ہے بالکل، یعنی ان میں تیزی، کوئی نہ سیکنڈ آگے جائے گا نہ سیکنڈ پیچھے جائے گا، یعنی اتنا فاسٹ کام ہو رہا ہے. تو یہ سبح ہے. اب یہ سبح جو ہے یہ اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تسبیح، تو جب ہم کبھی گرامر کا چھوٹا موٹا ہم رکھیں گے اس میں پروگرام تو اس میں آپ کو ملے گا یہ تسبیح کیوں بنا، سبح تسبیح کیوں بنا. تو جب بھی کوئی بات آگے کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ یا آتا الف یا نون کا استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن میں ہم آگے جا کے بھل تسبیح جو ہے، تسبیح کے معنی جو ہیں اگر آپ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ تیزی کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی میں جب ہم جائیں گے نا تو ان کی تین چیزیں سمجھنا ضروری ہے آپ کو. جب تک تین چیزیں نہیں ملے گی یہ والی تسبیح نہیں مانے گی. آپ کی اصطلاحی تسبیح کی بات کر رہا ہوں میں. تو جہاں بھی آپ غور کریں قرآن پہ بھی ہم آیتیں رکھیں گے آپ کے سامنے. یعنی وہ تسبیح آپ کی قولی بھی ہونا چاہیے، فعلی بھی ہونا چاہیے اور قلبی بھی ہونا چاہیے. جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں بنیں گی وہ تسبیح نہیں ہے. جیسے اور میں نے پہلے لفظی معنی بتا دیا، ہم اس کو ٹیلی بھی کرتے رہیں گے اس سے کہ اصطلاح جو بنی ہے اس لفظ سے ہی نکلا ہے، اور اصطلاح غلط نہیں ہے، اصطلاح بالکل صحیح ہے. تو آپ نماز میں جب اسٹارٹ کرتے ہیں، یعنی اگر ہم بطور اصطلاح کے ہم جب لیتے ہیں، یعنی عبادت کی بات کر رہا ہوں میں بھی، کیونکہ بطور دعا بھی ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، وہاں جو صلاۃ ہے وہ دعائے رحمت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ اصطلاح ہے. اب یہ اصطلاح کا اور رحمت کا جب پتہ چلے گا، جب ہم موضوع کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک اصطلاح جب بن جاتی ہے کسی کے لیے تو اصطلاح بولتے ہی سمجھ آتے ہیں. جیسے حور ایک اصطلاح ہے. اب یہ حور ترجمہ اگر کوئی حور بھی لکھ دے نا سمجھ میں آ جائے گا وہ جنت کی عورت کی بات ہو رہی ہے. اچھا بہرحال ہم موضوع پہ آتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کو ہونا ضروری ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک ڈوری کے اندر میں اور موتیاں ڈال کے اور اس کو گن رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو گھما رہا ہوں، تو کیا اس میں تینوں چیزیں ہو رہی ہیں، عقلی، قولی اور فعلی؟ کیونکہ عقلی تو ہے، وہ سوری عقلی کہہ رہا ہوں، قلبی، کہ دل سے ہی پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ دل سے ہی پڑھ رہے ہیں اور منہ سے بول بھی رہے ہیں. بعض اوقات کوئی نہیں بولتا، صرف گھما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منہ سے اقرار نہیں کرتا کہ دل ہی دل میں چل رہی ہے. اچھا اس کے پیچھے اس کا فعل کیا ہونا چاہیے؟ اب فعل کا کچھ نہیں پتہ. اگر فعل کرتے ہیں اس کو پانی میں پڑھ کے پھونک دو وہ ملنا چاہیے یہاں. ابھی جب ہم تواتر سے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ کو ملے گا کہ تسبیح کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور حقیقت میں نماز اگر دعا ہے تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ ہی دعا سے کرتے ہیں. اگر صلاۃ کے معنی دعا ہے نا تو جب آپ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور سورہ فاتحہ سب سے بہترین دعا ہے جو اللہ نے ہمیں سکھائی. یہ قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے. اور بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ جب اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ مطلب یعنی یہ واحد دعا ہے جس کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. لیکن جب سورہ فاتحہ ہم ختم کر کے ہم آگے نکلتے ہیں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے آپ کو ملے گا کہ ہم اللہ سے مخاطب ہیں، بلکہ پورے قرآن میں اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ کے احکامات مل رہے ہیں.
تو صلاۃ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظی معنی اور لغوی معنی جو ہم بات کر رہے تھے نا، یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں یہاں مل جائیں گے آپ کو۔ تو الحمد کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کے بعد تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان آیتوں کی جو چھوٹی چھوٹی آپ کو یاد ہیں یا بڑی آیتیں ہیں، تو پھر آپ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی اب جب آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں آپ کو احکامات ملتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، تو وہاں تسبیحات کر رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اب تسبیحات میں آ جاتا ہے یہ۔ اب یہ کیونکہ اس کے معنی بھی تیزی کے ہیں، تو یہ ایک دفعہ نہیں کہتے ہم 3 کریں، 5 کریں، 7 دفعہ کریں، یعنی اس میں واسٹ۔ اچھا، یہ تسبیحات بھی ہو گئی، اس میں دعا بھی آ گئی، اس میں ذکر بھی آ گیا۔ یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی ذکر ہے، ٹھیک، اور بلکہ افضل الذکر کہا ہے اس کو قرآن میں۔ تو اس میں آپ کی دعا بھی آ گئی، آپ کا ذکر بھی آ گیا، اور آپ کی تسبیح بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے باہر تسبیح نہیں ہے، تسبیح نماز کا حصہ ہے اور نماز کے اندر ہی ہے۔ تو جو بھی تسبیحات ہے وہ آپ نماز میں ہی کریں، اور نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح سے اس کی اگر ہم دنیاوی مثال لے لیں، اس کو آسان سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں یہ تسبیحات کو اور صلات کو ان کو اکٹھا کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے انداز میں، تو اس کو میں ایک مثال بنا لیتا ہوں۔ جیسے فوج کی مثال لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوج میں ایک چیف ہے، پوری آرمی ملٹری سب کا ایک چیف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سپریم کمانڈر ہے ان کا، تو وہ تمام فوج کو وہی دیکھتا ہے۔ لیکن اب لاکھوں میں اس کی تعداد ہے فوج کی، تو سب کو ڈیل نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے، بٹالینز بناتا ہے۔ بٹالینز بنانے کے بعد پھر وہ ان کو احکامات جاری کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ احکامات ایک ہی ہوتے ہیں جو سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ نہیں کہ وہ پتہ چلا فلانی جگہ جو ہے اس کو کہا تم نے یہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے، قانون سب ایک ہے۔ پھر وہ احکامات، اچھا، اس کے لیے وہ لوگ، پھر آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح اٹھ کے پریڈ کرتے ہیں، ان کو یاد دہانی بھی کرانی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنے کام میں، ان کو اس لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ فاسٹ موومنٹ کے لیے تیار رہیں ہر وقت، ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم میں ان کی ٹریننگ پہ لگے ہوئے۔ تو وہ ان کی ٹریننگ ہے کہ جو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، جو ان کا طریقہ ہوتا ہے پریڈ وغیرہ کا، تو وہ ان کی تربیت ہے، اور ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ الرٹ رہیں، ان میں سستی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں یس سر، یعنی اوبے دا آرڈر، ٹھیک ہے، پہلے اس کو ماننا ہے، اپنے باس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا باس جو ہے نا وہ بھی مانے گا۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سب سے بڑا ان کا سپریم کمانڈر ہے، اس کو ایک فوجی سے لے کے افسران تک سب اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے احکامات پہ وہ جاری ہوتے ہیں فرمان، اور اس کو سب فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ایسے حالات آتے ہیں جس کے لیے ان کو تیار کیا جائے، تو وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ان کو اس ٹائم ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے حکم ہوا اور سب دوڑنے لگے، تو یہ آگے تسبیح۔ اچھا، سبح بھی اس میں مل گیا آپ کو، اور ذکر بھی مل گیا آپ کو، تو وہاں پر آپ کیا موومنٹ نہیں کرتے، مطلب یعنی وہ پریڈ جو کر رہے ہیں، لیفٹ رائٹ ہاتھوں کو چلا رہے ہیں اور جھک رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، کوہنیوں سے چل رہے ہیں، تو وہ تربیت ہے ان کی۔ اسی طرح سے یہاں پر اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں کہ دیکھیں دین فطرت ہے، میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، دین کی بات کر رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں فطرت میں ہیں، یہ دین سے ہی ہیں، اس سے باہر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے دین اور دنیا کے حوالے سے بھی ایک، اس میں تفصیل، کیونکہ میں ابھی یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ اس کو میں سکیڑنا چاہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2 پارٹ میں کروں، میری تو کوشش ہوگی کہ 1 پارٹ میں ہو جائے بہرحال۔ تو وہاں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بہترین کہ بھئی یہ پریڈ کیوں ہو رہی ہے، یعنی فوج کیا کری، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے دنیا کے معاملے۔ لیکن کیونکہ اب ہم نے دین کو جو ہے وہ ایک عجیب چیز بنا دی ہے کہ دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا ہے، ہم صرف رہبانیت سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب رہبانیت الگ ٹاپک ہے، اس پہ کبھی بات کریں گے۔ ہم رہبانیت سے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم غلام رہ کے سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی غلامی ہمیں چاہیے تھی ہم اللہ کی کریں، لیکن ہم بندوں کی غلامی میں لگ گئے، یعنی بندے جو کہیں گے ہمیں یہ کہنا کہ نہیں فلاں نے یہ کہا ہے تو بس اس کے میں، جبکہ پریکٹیکلی اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ یار یہ فوج ایسے کیوں کرتی ہے، تو سب کہتے ہیں نہیں جی وہ نہیں کرے گی تو فوج اگر حالات خراب ہو جائے تو کیا ہوگا، کیا وہ ٹریننگ کریں گے، وہاں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمیں نا۔ تو اس لیے ہم کیونکہ ہم احمقوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس احمقانہ سوال بھی ہیں۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ صرف فوج ہی نہیں، عام طور پہ بھی دیکھ لیں مالک اور آقا اس کا تعلق، تو جو خادم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے، جیسے ذل الہی اس کی تعریف کرتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد کیا حکم ہے میرے آقا، پھر وہ اپنے آپ کو خادم ظاہر کرتا ہے کہ میں آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں۔ تو بندے کے معنی میں غلام کیا ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہم اللہ کی غلامی کر رہے ہیں، ہے نا، قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جائے جیسے ادنا غلام، قانت بالکل ادنا عاجز ہو کے،
تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کے اندر نماز، بلکہ ایسے سوال بھی ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ ہے، تو ہم کو طریقہ ہی بتائیں گے کہاں سے آیا۔ تو ابھی ہم صلاۃ جو ہم لے کے چل رہے ہیں موضوع، اس میں پہلے تو ہم نے اس کا مادہ سمجھا کہ سلو ہے، سلو کے اندر لفظی معنی سمجھے ہم نے، اس کے اصطلاحی معنی سمجھے، پھر ہم نے تسبیح کے حوالے سے ہم نے سمجھا کہ تسبیح کیا ہے اور کن کن چیزوں سے مل کے تسبیح بنتی ہے، تسبیح کے لفظی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ تو یہ سب سمجھنے کے بعد اب ہمارے پاس رہ گیا، پھر ہم نے ایک مثال دی فوج کی یا بادشاہ کی، کہ اس کے آگے غلام کیسا کھڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو جھک کے ایسے کر کے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ کیا حکم ہے میرا آقا، یعنی میں آپ کا فالو کروں گا آپ کو۔ تو اسی طرح ہمارا بھی بادشاہ ایک ہی ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اس بادشاہ کے غلام نہیں بنے تو پھر ہم اس کے بندوں کے غلام بن جائیں گے، یعنی اس کی مخلوق کے غلام بن جائیں گے۔ تو ہمیں غلام بننا ہے خالق کا، جھکنا خالق کے آگے۔ خالق نے کیا کہا ہے یہ دیکھنا، یہ کتاب وہی ہے، یہ قرآن وہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے خالق نے ہمیں کیا کیا بتایا۔ تو اس میں نماز کا سب سے پہلے تو ہم طریقے کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے، کچھ آیتیں نکالی تھی۔ طریقہ نماز جو ہے وہ اصل میں تواتر سے ہے۔ سورہ آل عمران میں پہلے کھول لوں قرآن، تو سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے تواتر۔ تواتر کیا ہوتا ہے؟ ایک سلسلہ بتدریج چلتا رہے۔ جب ہم تواتر کو سمجھیں گے تو ہمارے ایک ذہن بنے گا، تو ہمیں اگلی آیتیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ 96 جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کو غور سے سنیں اور اس کے بعد دیکھیں تواتر کس طرح آپ کو پتہ چلے گا تواتر کیا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ نماز کا کہاں سے شروع ہوا۔ سورہ آل عمران کی آیت 96 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو بڑا کر لوں تھوڑا سا، بہت باریک ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اب یہ کہ میں اگر اس کو اپنی طرف سے ترجمہ کرنے سے بہتر ہے میں 2-4 ترجمے آپ کو سنا دیتا ہوں، حالانکہ بہت آسان ہے اس کا۔ اولا بیت بھی آپ سمجھتے ہیں پہلا گھر ہے، لی مانے واسطے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے بہتر یہ کہ آپ یہ ترجمے 2-4 دیکھ لیتے ہیں، 1-2 دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جناگڑھی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ ایک آدھ کا اور تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پہ وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بناتے وقت ہی سے برکتوں والا ہے اور دنیا جہاں والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اچھا، پڑھنے کو تو میں اس میں 10-15 ہیں میرے پاس ترجمے، لیکن بہتر یہ کہ ہم بات کو سکیڑتے رہیں اور کوشش کروں گا کہ میں آیت کی جگہ صرف ترجمہ ہی پڑھ دوں کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد اس میں اختلاف کہاں آ سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں نا۔ اب اس میں اختلاف آ گیا، جیسے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ پہلے وُضِعَ لِلنَّاسِ، اب بولے کہ جی بکہ، یہ لفظ ہے، اس میں مکہ تو نہیں لکھا، اس میں تو بکہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مبارک ہے بکہ، چلو اگر مان لیتے ہیں کہ جی وہ بکہ مکہ کا ہی نام ہے، اگر وہ مبارک ہے۔ اب یہ ہدی للعالمین، ہدی للعالمین کیا ہے؟ ہدایت کہتے ہیں انفارمیشن کو، معلومات کو۔ جس طرح مثال کے طور پہ اگر مجھے کہیں انسٹرکشن لینے جانا ہوتا ہے تو میں وہاں سے جا کے ہدایت لے کر آتا ہوں، اس کے مطابق کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا دوائی کی پرچی میں نکالتا ہوں، دوائی کی جب میں بوتل نکالتا ہوں اس میں ایک پرچہ نکلتا ہے جس کو لیفلیٹ کہتے ہیں، تو سب سے پہلے میں اس کی ہدایت پڑھتا ہوں کہ اس میں ہدایت، اس کو چلانا کس طرح سے ہے، اس کو کھانا کس طرح سے، کتنے ٹائم کھانا ہے، میری خوراک ڈوز کتنی ہوگی، تو اس میں اوقات بھی دیکھوں گا میں اور اس کی افادیت بھی لکھی ہوگی اس میں، وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، تو پھر میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں تو مجھے افادیت ہوگی اس کی۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ ساری چیزیں قرآن میں دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کی افادیت ہے یا نہیں ہے، افادیت ہے تو کیا ہے، کیا اس کے اوقات بھی ہے، یعنی کتنے ٹائم ہمیں نماز پڑھنی ہے، یعنی کیا، کیوں، کیسے، اسٹارٹ کیسے لینا، سب کچھ ہے۔ تو اس میں اگر یہ تواتر کی ایک آیت میں نے آپ کو بتائی سورہ آل عمران کی، ٹھیک ہے، اور ہدی للعالمین، اب پورے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، یعنی اس میں معلومات ہے۔ تو اب میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو عموماً یہ سوال کرتے ہیں اچھا طریقہ نماز قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے۔ ان کا بس نہ چلے، وہ آپ سے بولیں قرآن میں بریانی بھی دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے، کہ آپ بریانی کھا رہے ہو، دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے۔ تو یہ جو تعویلات کرتے ہیں، یہ توہین والے انداز میں جو جملے کسرے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی یہ قرآن کو یہ تو مانتے ہیں کہ کتاب ہے، تعظیم والی کتاب ہے، لیکن حکمت والی کتاب نہیں مانتے۔ وہ تعظیم والی کتاب مانتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اس کو احترام سے اوپر بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، شادی ہو رہی ہوتی ہے تو سر کے نیچے سے گزارتے بھی ہیں، اس کی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔
لیکن حکمت والی کتاب نہیں جانتے ہیں۔ اب یہاں اللہ نے حکمت بتائی ہے، کتنی آسان بات ہے، میں سمجھتا ہوں بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہدایت یہاں سے لینا ہے۔ اس کی تو میں نے آپ کو 95 آیت سنائی تھی، آپ 96 کا بھی ترجمہ پڑھ لینا، یہ مقام ابراہیم بھی اس کے اندر، فی آیت بینات مقام ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تھی، یہ قرآن میں ہے، لمبا ہو جائے گا اگر میں سب کھول کے بیٹھ جاؤں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور مقام ابراہیم آج بھی کوئی جاتے ہیں تو مصلی ابراہیم وہاں ہے، اگر آپ کوئی حج کرنے جاتا ہے تو کتنا آسان ہو گیا کہ اب تو خیر میڈیا کا دور ہے، اب گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کیسی پڑھی جا رہی ہے وہاں پر۔ تو وہاں سے آپ دیکھیں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیکھو، آیت کے معنی اشارہ نشانی ہوتا ہے، تو نشانی اللہ نے دی ہیں آپ کو، آیت دی ہے اللہ نے۔ اب ایک طرف آیت کو مان بھی رہے کہ ہاں آیت کے معنی نشانیاں ہیں، لیکن جب اللہ نے نشانی دے رہا اس کو نہیں ماننا چاہتے، کہتے نہیں اللہ نے یہاں کیوں لکھ کے کیوں نہیں دیا ان کو طریقہ کہ 2 رکعت جو ہے مجھے فجر میں پڑھنی ہے تو 4 رکعت یہاں پڑھنی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ایسی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یامرون بالمعروف۔ اب یہ معروف یہی ہوتا ہے تواتر، یعنی جو معروف عمل ہے جو چلتا آ رہا ہے، یامرون مطلب اس کا حکم دو۔ تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام سے یہ امر چلتا آ رہا ہے، تو اب ہمیں حکم دینا کہ دیکھو قرآن میں اشارہ بھی کر دیا، جو بھی جائے وہاں حج کرنے، اگر ہم نہیں گئے تو ہم پوچھیں بھائی جن کے پاس گئے یار وہاں کیا ہوتا ہے۔ اب تو خیر نکال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا نیٹ آن کریں اور سرچ کریں اور خود دیکھیں کہ کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کیا ہے، سب دیکھیں، آپ آن لائن دیکھیں سب کچھ۔ تو اب تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس کے بعد میرے خیال کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، لیکن اگر جن کی رہ بھی جاتی ہے وہ بھی دور کرتے ہیں ابھی۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، جیسے میں نے کتاب پڑھی تھی، حالانکہ میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا دوسروں کا، میں تو صرف دین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہاں ضروری اس لیے سمجھ رہا ہوں تاکہ وضاحت، سوال یہ ہیں، اور آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے بھی سوالات اٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جو لوگ نماز کو نہیں مانتے نا، جو لوگ کہتے ہیں صرف دعا ہے اور کچھ نہیں ہے، یا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ ہم جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں یہی صلاۃ ہے، تو ان کے لیے ہے وہ، مجھے پتہ ہے وہ بھی تعویلات بہت نکالیں گے، ابھی تو پتہ نہیں کہاں کون سی صلاۃ لے کر آئیں گے وہ، تو لائیں، اچھی بات ہے، لیکن میں ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں، یہ کون سی صلاۃ ہے جس کو شروع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، ٹخنوں کا پیر دھونا ہے یا مسح کرنا، جو بھی ہے، مطلب یہ کیوں، اگر مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو کیا آپ مجھے، ہم دونوں جا کے پہلے منہ ہاتھ دھو کر آئیں، اور اس میں سر کا مسح بھی کرنا ہے، ایسے کر کے سار پہ ہاتھ بھی پھیرنا ہے، جبکہ عام طور پہ ہم نے منہ دھویا، کھانا کھانے بیٹھے ہاتھ دھوئے اور بیٹھ کے کھا لیا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں نہیں، یہ سر پہ بھی ہاتھ پھیرنا ہے ایسے کر کے، ٹھیک ہے، اور ٹخنوں کو بھی دھونا ہے، یعنی بات کرنے کے لیے ضروری ہے، میں شوز پہنا ہوں، ہوٹل میں بیٹھا ہوں، مجھے جا کے شوز اتاروں، موزے اتاروں، جا کے ٹخنوں کا پیر دوں، پھر آپ سے بات کروں کہ ہاں جی آپ آئے ہیں بات کرنے، تو آپ بھی یہ کر کے آئیں، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن میں باقاعدہ وضو ہے، سورہ مائدہ میں وضو بھی ہے، ہم اس کی بات کریں گے۔ پھر اسی طرح سے جیسے میں نے آپ نے کہا تھا نا کہ ہدایت نامہ جب پڑھتے ہیں تو میں ہر چیز کا اوقات بھی لکھیں، اسی طرح اوقات بھی دیے ہوئے ہیں قرآن نے، 5 نمازوں کے اوقات میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں گا، اور ایک ہی جگہ دکھاؤں گا، ایک ہی آیت میں۔ اچھا جی، اس کو اس لیے دعوت دینا ہے، بلانا ہے، یہ کون سا ایسا ڈسکشن ہے جس کو صلاۃ کہہ رہی ہے، جس کے لیے بلایا جاتا ہے؟ میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2-4 کو اور کیوں بلاؤں، نعرے لگا کے بلایا جائے، مجھے بات آپ سے کرنی ہے، آپ مجھ سے ملنا ہے، باتیں شروع کر دیتے ہیں، نہیں، یہاں تو لکھا ہوا ہے اس کے لیے جب ندا لگائی جائے۔ سورہ جمعہ میں تو یہاں تک بھی ہے، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جمعہ کے دن باقاعدہ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا، یہ 2 اذانیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو بازار میں جا کے لوگوں کو آوازیں لگائی جاتی تھی، یعنی ایک اذان بازار میں آ کے کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر یہاں پر شروع کر دی تھی تاکہ لوگوں کو ہوشیار کر دیں کہ چلیں، اور اس کے بعد ایک اذان وہیں ہوتی تھی، جب آج شروع ہوتے تھے تو نماز شروع ہو جاتی تھی۔ تو یہ ندا، اذان، جس کو ہم اذان کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کے لیے ندا ہے، وَإِذَا نُودِيَ، تو ندا بھی لگائی جا رہی ہے، یعنی وہ کون سا بات کرنے کا طریقہ، لیے ندا لگانے کی بھی ضرورت ہے بھائی، کہ پکارنا بھی ہے۔ اچھا، اب نماز میں پھر اس کے لیے جگہ بھی ہونی چاہیے، ہوٹل میں بیٹھ کے بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس کے لیے بات کرنے کے لیے مسجدیں، ٹھیک ہے، مساجدہ للہ، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ، بے شک، مساجدہ جمع ہے مسجد کی، للہ، اللہ کے لیے، تو یعنی وہ عمل بھی وہاں جا کے کرنا ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کے نہیں کرنا ہے، یعنی بات کرنا ہے تو پہلے جاؤ وضو کرو، پہلے اذان دو، جب اذان دے دیجیے سب اکٹھے ہو تو جا کے وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ، پھر بات کرو۔ تو آپ دیکھ لیں پریکٹیکلی کہ کیا ہو رہا ہے ان مسجدوں میں۔ میں تو تواتر، اب سمجھ میں آئے گا آپ کو تواتر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب رہ گئی بات کیا نماز اصلاح کرتی ہے۔ نماز کی آیتیں تو بہت ساری ہیں، 99 آیتیں ہیں قرآن میں، میں 2-4 سنا دیتا ہوں آپ کو زبانی، باقی ہم موضوع کو سکڑنے کے لیے ہم یہ کریں گے
کہ ہم اہم باتیں کریں گے. یہ تو سب کو پتہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ اللہ کا حکم ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ ارکان میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے توحید کے بعد نماز ہی ہے. تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس کو سب کو پتہ ہے. تو میرے خیال ہے پرائمری کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. اب مسئلہ یہ کہ نماز اصلاح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا نماز پڑھنے سے فائدے کیا ہیں. یا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں، مجھے آپ فائدہ دکھاؤ میں نماز پڑھوں گا. کیونکہ عمل کوئی بھی ہے، فعل اور عمل کی اگر بات کرتے ہیں نا، تو جو بھی فعل ہم کرتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں اس کا بینیفٹ ہو. اور اگر وہ بینیفٹ نہیں ہو رہا تو ہم عمل کیوں کریں گے. ہم اگر کھانا بھی کھاتے ہیں نا تو اس سے ہم انرجی لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کھاتے ہیں اور اس کی ہمیں طلب ہوتی ہے. اسی طرح اس سے بھی آپ کو انرجی ملے گی. جو ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان جو ہے بیسیکلی ایمان کا بھی اگر لغت کے حساب سے دیکھیں لفظی معنی اس کے تو امن کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اس کے ماننے کے یا یقین کرنے کے ہیں. اصطلاحی معنی، لیکن روٹ ایک ہی ہے. اور میں نے کہا نا کہ اگر آپ مانتے ہیں تو امن قائم ہوگا، اللہ کے نظام کو مانیں گے تو امن قائم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جس طرح ہم نے دین کو چھوڑ کے مذہب بنا لیا اور ہم نے ایمان کی ٹکر پہ عقیدے بنا لیے. اب کیا ہوا، اس کا مطلب ہے ویسے آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ایمان ہے، ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن روٹ کیا ہے، امن. یعنی جب آپ ویسے نہیں مانیں گے نا امن لانے کے لیے جس طرح اللہ کا حکم ہے، کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا. اور امن قائم نہ ہونے کا امن کیوں لٹ کیا ہے، فساد. دیکھ لیں فساد ہو رہے ہیں. دو گروہ اگر ایک ہی اس کے ہوئے ہیں، مناظرے کر رہے ہیں، مناظرے. اور میں نے تو مناظرے دیکھے تو اس میں تو ایک دوسرے کو کتا تک کہا ہے، مطلب یعنی گالیاں دے کے بات کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی اختلاف امت رحمت ہے. تو اختلاف میں کبھی رحمت آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ اختلاف میں مناظرے ہو رہے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. مطلب ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ ممبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اب کردار رہ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صلاۃ جو ہے اگر حقیقت میں اگر ہم صلاۃ کو سمجھ لیں تو واقعی امن قائم ہو سکتا ہے. یہ قرآن میں ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے آگے. جس طرح ہم نے یعنی اب پھر بندگی کا بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ آیتیں دیکھیں گے جس سے ہمیں ثابت ہو کہ جی بندگی ہے. پھر ہم قرآن میں فویل للمصلین ہے نا، خرابی ہے مصلیوں کے لیے. تو ہم صرف یہ ایک آیتی، یہ تو سورہ معون ہے، اس کو چھوٹی صورت ہے. فرض کریں کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نماز میں یہی صورت پڑھ لیتا ہوں، چھوٹی صورتوں میں زیادہ تر لوگ چھوٹی صورتیں یاد کر لیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہیں. تو اگر ہم اس کا ترجمہ سمجھ لیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ریاکاری نہیں کرنی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہاں کہ نمازیوں کی بھی خرابی ہلاکت ہے ان کے لیے جو ریاکاری کر رہے ہیں. تو معاشرہ پھر وہ صورت آپ کو دکھائیں گے جس سے معاشرے میں بہتری، نماز پڑھنے سے معاشرے میں بہتری ہے. وہ سب قرآن سے کھول کے دکھائیں گے. اچھا، پھر مومن کا کردار بھی قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ بہت طویل ہو جائے گا. اس کی ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو میں ڈسکشن یہاں کر لیتا ہوں، صورتیں آپ کو دوسرے پارٹ میں دے دیتا ہوں، ورنہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا. اور یہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کو جو ہے نا بور ہونے تک سنیں. آپ اس کو فریش ہو کر سنیں، بھلے اگلے پارٹ میں دوسرا، اگر پھر جب فارغ ہوں تو اگلا پارٹ دیکھ لیں. چلیں جزاک اللہ. اب یہ سارے پوائنٹ میں نے دے دیے، اس پہ انشاءاللہ سب آیتیں میں آگے رکھتا ہوں. چلیں السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.